اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہماری بات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور کے حوالے سے ہو رہی تھی، جس میں ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے علماء کرام مجتہدین اور بالخصوص ایران اور اہل خراسان اور قوم کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر رہے تھے۔ روایات کے اندر جو سنی شیعہ روایات کے اندر آیا ہے وہ خراسان کے پرچموں کا قدس کی طرف روانگی کے بارے میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ خراسان سے سیاہ پرچم اٹھیں گے جو قدس کی طرف جو ہے وہ مارچ جو ہے وہ کریں گے۔ اس طرح سنن ترمذی جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے، ان کو کوئی چیز واپس نہیں پلٹائے گی، فلا یارد شیئن حتی تنصب بایلیا، یہاں تک کہ ان پرچموں کو ایلیا یعنی قدس کے اوپر کیا کر دیں گے، نصب کر دیا جائے گا۔ مسند احمد نے اپنی مسند کے اندر، اسی طرح ابن کثیر نے اپنی کتاب نہایہ کے اندر، بہقی نے اپنی کتاب الدلائل میں، اور اسی طرح خلدون نے، ابن خلدون نے بھی اس کو اور حضرمی نے بھی اس کو جو ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس کے مشابہ جو ہے سید ابن طوس نے بھی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے ہمارے شیعوں کے ہاں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس میں عسکری تحریک اور ایک لشکر کا ذکر ہے جو ایران سے قدس کی طرف چلے گا۔ قدس کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے، بیت ایل جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے۔ علماء حدیث نے اس بات پر وضاحت کی ہے کہ ان سیاہ پرچموں سے مراد عباسیوں کے پرچم نہیں ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب نہایہ میں اس حدیث پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جھنڈے وہ نہیں ہیں جس کو ابو مسلم لے کر آیا اور حکومت بنی امیہ کا تختہ الٹا، بلکہ یہ پرچم اور ہیں، اور جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہمراہی میں آئیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ ان دو پرچموں کو الگ الگ بیان کرتی ہیں۔ وہ جو دمشق سے قدس کی طرف جو ہے وہ آئیں گے، ابن حماد کے مخطوطہ میں ہے کہ محمد ابن حنفیہ اور سعید ابن حسیب نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے سیاہ پرچم بنی عباس کی خاطر نکلیں گے، پس وہ ٹھہریں گے اور جتنا خدا چاہے گا، پھر چھوٹے سیاہ پرچم نکلیں گے جو ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص اور اس کے ساتھیوں سے جنگ لڑیں گے، یہ مشرق کی طرف سے ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بجا لائیں گے۔ یعنی یہاں پر اب دونوں ذکر ہوا ہے کہ ایک جو پرچم ہے وہ بنی عباس کی خاطر نکلیں گے، وہ جب تک ٹھہریں گے اللہ جب تک چاہے گا، پھر جو ہے وہ جو ابو سفیان کی اولاد سے جو سفیانی کا خروج ہوگا وہ اس کے خلاف جو نکلیں گے، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الگ سے تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ بنی عباس سے نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ان احادیث کو اپنے ساتھ نتھی کیا جائے۔ منصور دیوانکی نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ مہدی بھی رکھا، اور ابو جعفر منصور نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا، اور قاضیوں سے راویوں سے گواہیاں بھی لیں، اور یہ بڑا کچھ کیا، مگر اس کے باوجود یہ کہانی جو ہے وہ چل نہ سکی، اور بنی عباس کے خود خلفاء نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے جو بڑوں نے باتیں کی تھی وہ سب کی سب کیا تھیں، وہ جھوٹ تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح تعلقان کی مت جو ہے وہ حدیث کے اندر ہے۔ اہل سنت کے حدیثی منابع میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت وارد ہوئی ہے، جو جلال الدین سیوطی نے کتاب الحاوی اور کنز الاعمال اس کے جلد نمبر 7 کے اندر یہ موجود ہے۔ اس میں کیا کہا گیا کہ کیا کہنے تعلقان کے کہ بتحقیق اللہ کی خاطر اس کے خزانے ہیں جو سونے اور چاندی کے نہیں ہیں، لیکن اس میں ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے خدا اور اس کے حق کی معرفت کو پہچانا ہے، وہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار ہیں۔ اور قندوزی نے یہ نابی المودہ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی لکھا ہے کہ بخن للطالقان، یعنی کیا کہنے تعلقان کے
اور آگے جو ہے یہی حدیث جو میں نے آپ کی، اور بعض میں آیا کہ وَيْحًا لِلطَّالِقَانِ، یعنی تعریفی مد کے الفاظ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اس طرح شیعہ حدیثی منابع کے اندر بھی، بہار کے اندر بھی ہے، بہار کے اندر بھی موجود ہے۔ علی ابن عبد الحمید کی کتاب سرور الایمان سے جو ہے وہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس نے اپنی سند کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ اللہ کے لیے طالقان میں خزانہ ہے جو نہ سونے کا ہے نہ چاندی کا ہے، یعنی جو طالقان ہیں ان کے لیے خزانہ سونا چاندی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پرچم ہے کہ جس دن سے اسے لپیٹا گیا ہے پھر اسے کھولا نہیں گیا ہے۔ وہ ایسے مرد ہیں جن کے دل فولاد کے ٹکڑوں کی مانند مضبوط ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کے بارے میں شک و شائبہ تک نہیں ہے، وہ دہکتے انگاروں سے زیادہ پرتاثیر ہیں۔ اگر ان کو پہاڑوں پر لگا دیا جائے تو وہ انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ وہ اپنے پرچم کے ساتھ کسی شہر کا ارادہ نہیں کریں گے مگر اسے ویران کریں گے، گویا کہ ان کے گھوڑوں پر عقبان ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو امام کی زین سے مس کریں گے اور اس سے برکت لیں گے، امام کے گرد گھیرا ڈال لیں گے اور جنگوں میں امام کو اپنے نفسوں سے بچائیں گے اور قیام کی شکل میں رات گزاریں گے اور اپنے گھوڑوں پر جو ہے وہ سوار ہو کر صبح کریں گے۔ وہ رات کے عابد اور دن کے شیر ہوں گے اور امت میں اپنے سید و رہبر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ وہ چراغوں کی مانند ہیں، گویا ان کے دلوں میں قندیلیں ہیں، وہ اللہ کی خشیت سے کانپتے ہیں، شہادت کی دعا مانگتے ہیں، شہادت سے عشق کا عالم ان کا یہ ہے کہ یہ تمنا و آرزو کرتے ہیں کہ وہ راہ خدا میں مار دیے جائیں۔ ان کا شعار نعرہ یا لسارات الحسین ہے۔ جب وہ چلیں گے تو رعب و دبدبا سے ان کے آگے 1 مہینے کے فاصلے سے جو ہے وہ چلے گا۔ وہ اس طرح اپنے مولا کی طرف جائیں گے کہ یمشون الی مولا ارسلا، یعنی وہ مولا کے پاس ارسال ہو جائیں گے، یعنی تیزی سے چلے جائیں گے، اور ان کے ذریعے سے اللہ امام حق کی مدد اور نصرت جو ہے وہ فرمائے گا۔ طالقان سے مراد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اہل ایران اور پورا جو ہے وہ ایران ہے، جس طرح کے ائمہ تحریر نے اس کو نام سے جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جغرافیائی حوالے سے اس علاقہ کو تمام شہروں میں خصوصی امتیاز جو ہے وہ حاصل تھا۔ طالقان چونکہ ایران کا ہی ایک علاقہ ہے، اس والی حدیث میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے مجموعہ کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے اور ان کی تعداد کو معین نہیں کیا گیا کہ وہ کتنے افراد جو ہیں وہ ہوں گے۔ یہ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ہوں گے یا امام کے صحاب خاص ہوں گے، اس سے بھی جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا ہے۔ اور جو حدیث سنی حوالوں میں سے آئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب میں سے ہوں گے، کیونکہ حدیث نے ان کی نوعیت بتانے پر اکتفا کیا ہے۔ لیکن جو بہار کی جو حدیث ہے اس کی مقدار بیان کرتی ہے کہ لشکر کی بات پرچموں کی بات ہے، جو سواریوں کی بات ہے، نوعیت اور کیفیت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح طالقان کی حدیث جو ایرانیوں پر منطبق ہوتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ایرانی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ظہور کے بعد آپ کی تحریک میں جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اور اس میں یہ نص و صراحت نہیں ملتی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے تمہیدی حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ ہوگا۔ یہ اولیاء امام کی انصار کی عظیم صفات کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کی شان بلند عالی مرتبت بیان ہوئی ہے، جو کچھ روایات میں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان صفات کے حامل ہوں گے کہ وہ عرفاء باللہ ہوں گے، یقین اور بصیرت کے مالک ہوں گے، راہ خدا میں شہادت سے عشق کرنے والے ہوں گے، بہادر ہوں گے، اہل جنگ ہوں گے، مرد میدان ہوں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو شہادت کی موت آئے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا نعرہ اور شعار جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ناحق خون کا بدلہ لینا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب کے ہدف کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا عقیدہ بڑا گہرا اور عمیق ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ صفات جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں ان کی کہ وہ اس طرح کے جو ہیں وہ افراد جو ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ مشرق کی جانب سے کیا ہوگا، مشرق اور مغرب سے ایک فتنہ جو ہے وہ اٹھے گا۔ اس آخری فتنے کے بارے میں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت پر
یہ فتنہ شرق و غرب سے وارد ہوگا، مسلمانوں کے ہر گھر میں یہ داخل ہو جائے گا، پھر یہ فتنہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے ہی ختم ہوگا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں جو ہے وہ فتنہ فساد برپا ہو چکا ہے۔ کیا اس کی تفسیر اندھے گونگے بہرے غربی فتنے کے علاوہ اور کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا مسلمانوں کے ہر گھر میں غربی ثقافت کیا داخل نہیں ہو چکی ہے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور اس فتنے کی پیداوار مسئلہ فلسطین اور فتنہ فلسطین جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اسرائیل اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں تو اگلی احادیث کے اندر جو تذکرہ ملتا ہے وہ ایران میں شعیب اور خراسانی کے ظہور کا ہے۔ احادیث میں بیان ہوا کہ یہ دو شخصیات حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب میں سے ہیں، اور یہ دونوں حضرات امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے نزدیک ظاہر ہوں گے، اور ان کی تحریک میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں گے۔ ان دونوں کے دور کا خلاصہ جیسا کہ سنی حدیث منابع اور ہمارے بعض شیعہ حدیثی منابع سے ثابت ہے کہ وہ ایرانی اپنے دشمنوں کے خلاف حالت جنگ میں ہوں گے۔ جب دیکھیں گے کہ جنگ طولانی ہو گئی ہے تو خراسانی معود کو جو ہے وہ ولی حاکم بنا دیا جائے گا، جبکہ خود خراسانی کو اس منصب کی رغبت نہیں ہوگی، لیکن وہ اس پر اصرار کریں گے، اور جب وہ ایران کی قیادت سنبھال لے گا تو وہ ایران کی مسلح قوت کو جو ہے وہ یکجا کر دے گا۔ اس وقت جو ہے وہ اب اگر دیکھیں تو رہبر معظم جو ہیں وہ خود ہی افواج کے سربراہ بھی ہیں، اور انہوں نے کسی کو اپنا قائم مقام جو ہے وہ مقرر نہیں کیا ہے۔ خراسانی شعیب ایران ترک اور عراقی حدود پر جنگ کو کنٹرول کریں گے، جبکہ اس وقت شام میں آپ کی قوت اور افواج جو ہے وہ ہوں گی، اور ان کو وہاں سے واپس بلا لیں گے، اور ایک بڑے لشکر کو لے کر فلسطین اور قدس کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اور عراق اور شام کو عبور کر جائیں گے۔ اسی دوران خراسانی کو دو محاذوں پر سیاسی اور عسکری تبدیلیوں کا سامنا پڑے گا۔ عراق کا نمبر ایک عراق کا محاذ ہوگا جس میں سفیانی نفوذ بڑھ جائے گا، اور وہ شام سے عراق کی طرف حرکت کر چکا ہوگا، اور راستے میں کریکسا کا مارکا ترک یعنی روس کے ساتھ جو ہے وہ سفیانی کو جو ہے وہ لڑنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ حجاز کا محاذ ہوگا دوسری طرف، جہاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے، اور حجاز کو آزاد کرا کے اس میں قیام بھی کریں گے، جبکہ حجاز کا باقی علاقہ جو ہے ان کے خاندان کے افراد جو ہے وہ وہاں پر ہوں گے، جو اس وقت جو ہے وہ بچ چکے ہوں گے۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی افواج کو حجاز بھیجنے کی درمیان جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام موافقت نہیں فرمائیں گے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملحق جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سفیانی کا جو لشکر ہے وہ کوفہ میں وارد ہوگا۔ مخطوطہ ابن حماد کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہے کہ سفیانی کوفہ میں داخل ہوگا، بس کوفہ کو 3 دن اسیر بنائے گا اور 60,000 افراد کا قتل کر دے گا۔ کوفہ سے عراق بھی مراد لیا جاتا ہے، اس جگہ دونوں احتمال موجود ہیں کہ اس سے مراد کوفہ کا شہر ہے یا پورا عراق ہے۔ پھر وہ اس میں 18 راتیں قیام کرے گا، اور اسی اثناء میں جو ہے وہ سیاہ پرچم آگے بڑھیں گے اور وہ پانی پر اتریں گے، اور جب کوفہ سے موجود سفیانی کی باقی ماندہ افواج کو خراسانیوں کی آمد کا معلوم ہوگا تو وہ وہاں کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ خراسانیوں کا عراق میں داخل ہونے کی تاخیر کا سبب ان کے جو ہے وہ اپنے سے جو ہے وہ جنگ میں مصروفیت ہو، یا پھر وہ خلیج میں دشمن افواج سے جنگ میں ہوں، یا ایران کے اندر جو اضطرابات اور غیر یقینی حالات ہیں وہ ان کی وجہ ہوں۔ برکف جو بھی وجہ ہوں گے وہ دونوں تیزی سے کوفہ کی طرف آئیں گے، جس طرح 2 گھوڑے مقابلے میں آتے ہیں، یہ اس جگہ سے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ روایات یہ نہیں بتاتی کہ ایرانی اپنی افواج کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے حجاز، مدینے کی آزادی یا حجاز کے دوسروں شہروں کی آزادی کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت ہی جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے جو قوت عراق میں داخل ہوگی وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی ولایت دوستی اور بیعت کے اعلان پر ہی اکتفا کرے گی، جیسا کہ روایات میں ہے کہ بیعت کا اعلان بھیجیں گے، اطلاع دیں گے کہ یا بیعت کرنے کے لیے ایک وفد جو ہے وہ بہار کے اندر جس طرح آیا ہے کہ وہ بھیجیں گے۔ دوسری روایات بتاتی ہیں کہ ایرانیوں کا جمع غفیر
ایک بڑا لشکر جنوبی ایران میں اکٹھا ہوگا، جس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ حجاز کی طرف جو ہے وہ عوامی مارچ کریں گے تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا سکیں۔ روایت میں ہے کہ اہل خراسان مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طلب و خواہش میں جو ہے وہ نکلیں گے۔ مخطوطہ ابن حماد کے اندر یہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ سفیانی کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑے مارکہ میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور احتمال ہے کہ اس مارکہ میں سفیانی کے لشکر کی مدد میں روم جو ہے وہ غرب کی بحریہ بھی ہو، جس کو ہم ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں جو ہے وہ آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد خراسانی اور شعیب ابن صالح حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب میں سے ہو جائیں گے۔ شعیب امام کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف بن جائیں گے، اور آپ کا زیادہ تر لشکر خراسانیہ کی افواج پر ہی مشتمل ہوگا۔ امام عراق کی داخلی حالت سدھارنے اور عراق کے اندر مخالفت قوتوں کے قلع کما کرنے کے لیے خراسانیوں کے لشکر پر اعتماد کریں گے، اور اس کے ترک یعنی روس اور فتح قدس کے مارکہ میں بھی حضرت کا اعتماد اسی لشکر پر جو ہے وہ ہوگا۔ یہ ایران کے اندرون دو موعود شخصیتوں کا کردار کا خلاصہ ہے جو سنی حوالوں اور شیعہ حوالوں سے جو ہے وہ موجود ہے، اور ان میں خراسانی کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو موجودہ ہمارے علماء ہیں، جس طرح یہ بالکل تذکرہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بصیر کی روایت میں، اس طرح کی ایک دوسری روایت سے کے مطالعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خراسانی کا مسئلہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کے درمیان معروف اور مشہور تھا، اور یہ ابو مسلم خراسانی کے خروج اور عباسیوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو اس پر تطبیق دینے سے پہلے تھا۔ لہذا خراسانی کا معاملہ ہمارے حدیثی منابع سے بھی ثابت ہے اور مسلم ہے، اور سنی حوالوں سے بھی اور شیعہ حوالوں سے بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور خراسانی کے بارے میں جو ہے وہ احتمالات جو ہیں وہ بہت سارے دیے گئے ہیں کہ یہ ایک نام ہے کہ یا جو ہے وہ جو بھی اس کی قیادت جو ہے وہ کر رہا ہوگا، تو اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ یہ نام بھی ہو۔ البتہ اتنا ضرور ثابت ہے سنیوں کی روایات میں ہے کہ وہ حسنی حسینی سادات میں سے ہوگا۔ جو ہے وہ بعض روایاتوں کے اندر ہاشمی بھی آیا ہے، بعض کے اندر جو ہے وہ اس کے خد و خال بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثلا اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بایاں ہاتھ شل ہوگا، جس طرح کے موجودہ رہبر معظم آیت اللہ علی حسینی خامنئی جو ہیں وہ ان کا ایک ہاتھ شل ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ ان کا دایاں رخسار جو ہے وہ شل ہوگا، خال ہوگا۔ خداوند عالم جو ہے وہ کرے کہ یہی جو ہے وہ خراسانی رہبر ہوں اور انقلاب کے اندر جو ہے وہ شرکت فرمائیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور امام کے حوالے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریں۔ مگر جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رجل قوم اور خراسانی قید کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، چونکہ رجل قوم تو وہ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو انقلاب برپا کیا، جس کی بشارت امام موسیٰ اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر روایات کے اندر آئی ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں جو خراسانی خروج کرے گا اس کے درمیان کتنا جو ہے وہ فاصلہ ہوگا، اس کے بارے میں جو ہے وہ بحار الانوار اور دیگر کی طرف آپ جو ہے وہ روایات دیکھیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رجل قوم کی تحریک اور اس کا اسلامی حکومت قائم کرنا، پھر خراسانی اور شعیب کا جو ہے وہ خروج، اور بعد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، تو اس پورے سلسلے کی شروع سے لے کے آخر تک مدت جو ہے وہ ایک انسان سے زیادہ یعنی نہیں ہوگی، یعنی 100 کی دہائی سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ خود جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جلد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرمائے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں جو حدیث جو پہلے گزر چکی ہے کہ عطا اللہ برجل من اہل البیت یشیر بالتقی ویعمل بالہدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اہل بیت میں سے ایک مرد کے ذریعے امت اسلامیہ کو موقع فراہم کرے گا، یعنی جو جس طرح آیت اللہ خمینی نے یہ انقلاب لایا ہے، اور ہماری ذریعت سے یہ فرد تقویٰ کی رہنمائی کرے گا، ہدایت پر جو ہے وہ عمل کرے گا، ولا یاخذ فی حکمہ الرشا، اور اللہ کے حکم میں رشوت اور کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہیں کرے گا، واللہ انی الا اعرف باسمہ و اسم ابیہ، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں یقینی طور پر اس کے نام کو بھی اور اس کے باپ کے نام کی بھی معرفت جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ ثم یاتین الغلیظ الکسرى، پھر اس کے بعد ایک اور شخص جو ہے وہ آئے گا، ذو الخال والشامتین الحافظ لما استودع یملوها عدلا وقسطا،
یعنی اس روایت کے اندر، بہار کے اندر یہ جو روایت ہے، یعنی پہلے جو ہے وہ ایک شخص اٹھے گا، یعنی جو انقلاب برپا کرے گا، جو خمینی صاحب کی طرف جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ اس کی طرف ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کی دو نشانیاں یہ ہیں کہ اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کیا ہوگا، شل ہوگا، اس میں آپ دیکھیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جو ہے وہ ہو جائے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد اور جلد فرمائے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو روایات کو گھڑ گھڑ کے جو ہے وہ علماء اور مجتہدین کرام جو کہ نائب ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے خلاف جو ہے وہ آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے جا کر کریں گے کہ جو ایک بہت روایت جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ علماء جو ہے وہ امام کے خلاف ہو جائیں گے، اور امام سے کہیں گے کہ آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون سے علماء ہو گئے؟ بہت سارے بدبخت جو ہے وہ شریعت سے بھاگنے کے لیے جو سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ شریعت ہی نعوذ باللہ الیاذ باللہ امام صلی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے، اب شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بدبخت، ایسے کافر جو ہے وہ ان کو علماء اعلام اور مجتہدین کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔